محبت کنز الکرامت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت ہی مشہور کلام ہے جس کو بھی ماشاءاللہ ہمارے مؤذن صاحب نے پڑھا، مختار صاحب نے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، محبت سے بولیے نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس شعر کو ذہن میں رکھی۔ اور ایک شعر اور، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب ہو محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ٹکڑوں پہ پڑے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اور پھر دیکھیں یقین کتنا پختہ ہے اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ۔ دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ پلہ ہلکا ہی سہی لیکن یا رسول اللہ بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اور پھر کہتے ہیں آخر میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ جو اشعار اعلیٰ حضرت نے لکھے یا اور بزرگان دین نے حضور کی شان میں لکھے نا، میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ اپنے دل کی کیفیات جو کہ دل میں حضور کو لے کر جو محبت تھی نا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو خود فرماتے ہیں کہ جو میں نے نعتیں لکھی ہے قرآن پڑھ کے لکھا ہے۔ کیا پڑھ کے لکھا ہے؟ قرآن شریف پڑھ کر کے لکھا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے امام و امام ہے، کوئی ایک مسئلہ پوچھتا تھا تو صرف ایک سطر میں جواب نہیں دیتے تھے، پوری کتاب لکھ دیتے تھے، پورا رسالہ لکھ دیتے تھے۔ پانی کے بارے میں پوچھا تو پانی کو پانی پانی کر دیا، اس کی کئی قسمیں بیان کر دی۔ اور جب کسی نے علم غیب پر انگلی اٹھائی تو میرے اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کے اندر پوری کتاب لکھ دی۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے صدقہ پایا ہے ان خلفاء راشدین سے، ان بزرگوں سے انہوں نے صدقہ حاصل کیا۔ تو آئیے سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ اور میں آپ سے شروع میں ہی گزارش کروں گا، جو بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، طلبہ بھی بیٹھے ہیں، عوام میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ایک بات دماغ میں بٹھا لیں، جس طرح سے ہم سرکار غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، سرکار غوث پاک کا عرس مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عرس مناتے ہیں، اور اپنے اپنے سلسلوں کے پیروں کا عرس مناتے ہیں، میں کہتا ہوں ان سب کے آپ عرس نہ منائیں تو آپ کو شاید لوگ یہ کہیں کہ یہ شاید دوسرے گروپ میں چلا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ منائیں، لیکن بتاؤ مسلمانوں، آج سیدنا صدیق اکبر کے عرس کی شب ہے، علماء جو ان کے بارے میں جانتے ہیں، مبلغین جو ان کے بارے میں جانتے ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ مجھے بتائیے عوام میں کون ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا عرس مناتا ہے؟ کبھی سنا؟ سیدنا صدیق اکبر کا عرس منانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لنگر بنا کے کھلا دو، بلکہ ان کے نام پر ایک بہترین اجتماع رکھو اور ان کی سیرت بیان کرو، اور لوگوں کو بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ ہمارا امیر المومنین خلیفہ اول کی ان کی شان کیا تھی، ان کی عظمت کیا تھی، حضور کی بارگاہ میں کیا تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی عظمت و شان کیا تھی۔ یہ بتانا آج بے حد ضروری ہے، ورنہ ہمارے بچے اس فتنے کے ماحول میں ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائیں گے اور وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہو سکے اپنے گھر پر کل یا آج شب میں، جب بھی آپ کو کل موقع ملے، میں نہیں کہتا کہ آپ مؤذن صاحب کو پریشان کرو، امام صاحب کو پریشان کرو، مدرسے کے طلباء کو پریشان کرو، آپ خود ہی، بہت ہی آسان طریقہ ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے کچھ بھی گلاس میں پانی لے کر بیٹھ جاؤ، شکر لے کر کے بیٹھ جاؤ، جو اللہ تم کو توفیق دے، بسکٹ جو بھی آپ کھانے پینے کی چیزیں رکھ سکتے ہو رکھو،
اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا جو بڑھا ہے اور جو تیرا دیا ہوا رزق یہاں حاضر ہے مولا اسے قبول فرما اور اس کا ثواب سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ یہی تو فاتحہ ہے۔ اب گھر کی خواتین بھی فاتحہ دے سکتی ہیں۔ اب میاں صاحب بریانی بنے گی تو ہی فاتحہ ہوگی، مرغا بنے گا تو ہی فاتحہ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو مرغ کھانے والے جھوٹے پیروں نے اس طریقے کے ڈرا کر کے لوگوں کو رکھا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں بزرگان دین ہیں تو اچھے پکوان بنا کے لوگوں کو کھلانے کی نیت سے، غریبوں کو کھلانے کی نیت سے، طلبہ کو آپ کو کھلانا ہے تو آپ اچھی غذائیں کھلاؤ۔ طلبہ کو کب کھانا بھیجا جاتا ہے؟ جب کھانا بچ جاتا ہے تب مدرسے میں کھانا بھیجا جاتا ہے، کرچن بھیجی جاتی کہ طلبہ کھا لیں۔ غریب یتیم ایسا نہیں ہے، ہمارے مدرسے میں یتیم بچے صرف نہیں پڑھتے، الحمدللہ جو اپنے گھر سے مضبوط ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، صرف ہماری مدرسے میں نہیں ہر مدرسے میں۔ تو آپ فاتحہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب سنیے صدیق اکبر کی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کی شان میں کئی آیتیں نازل فرمائی، علماء کرام ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں، اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی کے ساتھ آئے، سچ لے کر کے آئے۔ اب حضور علیہ السلام پر جو ایمان رکھتا ہے، جو مومن ہے، عاشق رسول ہے، وہ یہ سب بکواسے نہیں کرتا، حضور کو یہ نہیں پتا، حضور کو وہ نہیں پتا، وہ تو کہتا حضور میں تو آپ ہی کو سب کچھ مانتا ہوں، خدا کے بعد اگر کسی کو میں مانتا ہوں تو آپ ہی کو مانتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہہ کر ہمارے عقیدے کو پختہ کر دیا، اللہ اکبر، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اور پھر تصدیق کی سب سے پہلے کسی نے تو حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی۔ معراج والا واقعہ آپ کو یاد ہے، جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت سرکار علیہ السلام نے بتانا شروع کیا صحابہ کو کہ میں رات کے ایک لمحے میں یہ سب چیزیں میں نے دیکھ کے، ساری روایتوں میں موجود ہے باتیں۔ تو ابو جہل کو جب پتا چلا کہ حضور علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے تو اس نے سوچا کہ چلو اب آج جو ہے موقع ہے حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا، کیونکہ جب صدیق اکبر نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں خوف ہونے لگا کہ اب قبیلہ بکھر جائے گا اور جو ہے بت پرستی کم ہو جائے گی، لوگ ان پر اسلام، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے لگے، ہمارے پرانے دین کو چھوڑ دیں گے۔ اس طریقے سے ان کو حسد اور بغض ان کے دل میں پیدا اور بڑھنے لگا۔ تو ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر تمہیں پتا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہا کیا؟ اگر کوئی یہ کوئی دعویٰ کرے کہ حضور کوئی شخص جو ہے یا کوئی بھی بندہ لمحے بھر میں ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ جائے، یہ دیکھ لے وہ دیکھ لے، تو کیا تم اس بندے کو سچا کہو گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ خبیث کچھ نہ کچھ شیطانی کرنے والا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سوال یہ کیا، پہلے یہ بتا کہ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ یہ دعویٰ کیا کس نے؟ تو ابو جہل نے سوچا کہ لگتا بھی غصے میں آ گئے، چلان میں آ گیا، لوڑا گرم ہے، تھوڑا مار دو، آج تو آج دونوں میں پھوٹ ہو ہی جائے گی۔ یہ ابو جہل کا نظریہ تھا، لیکن جسے اللہ بچائے اسے کون مار سکتا ہے؟ جسے اللہ قبول کر لے اسے کون جدا کر سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب کلمہ پڑھا تھا تو جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتے تھے ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، ہر چیز حضور پر قربان کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے تھے، حضور کا حکم صرف لب مبارک ہلتا تھا ابو بکر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ شان تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا پتا کس نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کسی اور نے نہیں، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو میرے صدیق اکبر نے مچل کا جواب دیا، ابو جہل سن، اگر یہ دعویٰ میرے آقا نے کیا ہے تو سن لیں، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرا مصطفیٰ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تسلیم نے جو کہا وہ سچ فرمایا۔ ابو جہل پریشان ہو گیا کہ سارا پلان چوپٹ ہو گیا، کیسے نہ چوپٹ ہوتا، تو تخریبی ذہن رکھنے والا ہے،
یہ تعمیری ذہن رکھنے والے ہیں، اور جو تعمیری ذہن رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے ایمان میں اپنے عمل میں مخلص ہوتے ہیں، اللہ کی رضا چاہنے والے ہوتے ہیں، اللہ کبھی انہیں گمراہ نہیں ہونے دیتا، اللہ انہیں گمراہ لوگوں سے بچا لیتا ہے، کافروں سے بچا لیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا اچھوں کی صحبت اختیار کرو، جب اچھوں کی صحبت میں آ جاؤ گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے، اور جب اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر جگہ مدد بھی فرمائے گا اور حفاظت بھی فرمائے گا۔ آج ہم نہ تو اچھوں کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، نہ علماء کی صحبت میں، نہ بزرگوں کی صحبت میں، ہم تو ایسوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، جو ہماری نفسانی خواہشات کو پوری کرے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین جو تھے، ان کے جو ماں باپ تھے وہ کیا تھے؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عثمان تھا، عثمان بن عامر۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن عامر۔ نام یاد رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام تھا عبداللہ۔ نام کیا تھا؟ ہاں، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا اسلام لانے سے پہلے، پھر آقا علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ کیا شان ہے صدیق اکبر! ہمارا نام حافظ جی رکھیں، مولوی صاحب رکھیں، صدیق اکبر کا نام سرکار علیہ السلام۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتیق بھی کہلاتے۔ عتیق کے مطلب ہوتے آزاد کے، جہنم سے آزادی کا پروانہ حضور نے دنیا میں ہی عطا فرما دیا۔ اور ایک لقب ہے صدیق، یہ صدیق اکبر کا لقب ہے، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے، نام ہے عبداللہ۔ ابا کا نام کیا ہے؟ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی۔ اسلام ابھی قبول نہیں کیا، عمر کتنی پائی؟ 100 میں 3 کم، 97 ایئر انہوں نے حیات ان کی رہی۔ ان کی والدہ کی کتنی عمر تھی وہ مجھے میرے علم میں نہیں، لیکن انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد گرامی جب انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا تو اسلام کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے، اور جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بھی قبول کر لیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں بھی شرکت کی، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کر لی، پھر اس کے بعد کئی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد اور بہت ساری جنگیں ہوئی، اس میں بھی شرکت ہوئی سرکار علیہ السلام کی، ابھی تک ان کے والد نے اسلام قبول نہیں کیا۔ جب ماہ رمضان شریف آیا 8 ہجری کو، جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، حضور علیہ السلام نے جب مکے پر فتح حاصل کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ وہ بھی مسلمان ہوئے، اب ان کی والدہ کا مسلمان بھی یہ میرے علم میں نہیں، لیکن وہ بھی ایمان والی ہوئی، اور الحمدللہ ان کے ماں باپ بھی صحابی، والدہ صحابیہ، والد صحابی، خود صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی۔ سبحان اللہ! یہ صدیق اکبر کی خاندانی یہ شان ہے کہ باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی۔ سبحان اللہ! اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات بیٹھ گئی کہ مجھے ہر حال میں اسلام پر قائم رہنا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن مجھے اپنے پیر کو ہلنے نہیں دینا ہے، مجھے حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ابو بکر اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر تو نجات چاہتا ہے تو اس آمنہ کے لال کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا، ان کے دامن کو تو پکڑا رہے گا تو یہاں بھی کامیاب ہوگا، وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھا جائے تو علم کے معاملے میں بڑا کمال رکھتے تھے، سخاوت یعنی مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس میں بھی بڑا کمال رکھتے تھے، غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ کو پتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مال ہی خرچ نہیں کیا کہ چلو پیسہ دے دیا کام ہو گیا، نہیں، مال بھی خرچ کرتے تھے، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی دعوت پر اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر۔ عبد الرحمن بن عوف نے کس کی دعوت پر اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی دعوت پر اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول
کیا. ایسے کئی صحابہ ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور حضور کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے بھی بڑی محبت کرتے تھے اور اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر سے فرمایا ابوبکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو. ایسے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دے دی, لیکن جنت کی خوشخبری ملنے کے باوجود بھی ان کا عالم یہ تھا اللہ اکبر کہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے. اور کیوں کھاتے تھے پتہ ہے؟ اس لیے کھاتے تھے کہ ان کو یہ پتا تھا, بہت توجہ سے سننا, حضور کی سنت پہ عمل جو صحابہ نے کیا ہے نا, اگر ہم بھی وہ جذبہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری زندگی میں وہ انقلاب پیدا فرما دے گا کہ ہم جب بھی کسی کے لیے بھی دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سرکار علیہ السلام معصوم ہے یا نہیں؟ بولیے ہے نا؟ حضور سے بھی گناہ ہو سکتا ہے؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. پھر بھی حضور استغفار کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حدیثوں میں آتا ہے, ایک روایت میں آتا 70 مرتبہ, ایک روایت میں آتا 100 مرتبہ روزانہ حضور استغفار پڑھتے. اللہ کی بات, استغفر اللہ کون پڑھتا؟ اللہ سے معافی کون مانگتا؟ جو گناہگار ہوتا. لیکن حضور نے کیوں پڑھا؟ ہمارے لیے پڑھا, ہمارے لیے پڑھا تاکہ میری امت یہ سوچ کر کم سے کم استغفار کر لے کہ استغفار کرنا حضور کی سنت ہے. ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں؟ ہر فرض نماز کے بعد کوشش کریں 3 مرتبہ استغفار پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ وضو کرنے کے بعد استغفار کریں, نماز سے فارغ ہونے کے بعد استغفار پڑھیں, مسجد سے نکلنے کے بعد استغفار پڑھیں. بندہ جتنی مرتبہ استغفار کرتا رہے گا اس کے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے, اللہ رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے استغفار کرتے تھے. اور کئی واقعات ایسے ملتے روایتوں میں کہ حضور نے کئی مقامات پر کھانا کھانے کے بعد حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا ابھی تک جو مجھے بھوک لگی تھی, بھوک کے بعد اللہ نے مجھے کھانا عطا فرمایا, میں اس بات کو لے کر خوف زدہ ہوں کہ کل اللہ نے اس کھانے کا مجھ سے حساب لیا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ حضور فرما ہے, حالانکہ حضور سے کوئی حساب نہیں ہوگا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کوئی حساب نہیں ہوگا. اب آئیے صدیق اکبر کی بارگاہ. حضرت صدیق اکبر کو باوجود اس کے کہ انہیں جنت کی خوشخبری مل چکی ہے, آج اگر ہمیں کوئی آگے بول دے کہ مولانا صاحب تم جنتی ہو, کیا ہو؟ جنتی ہو. یا کسی پیر صاحب کو بول رہے تو جنتی ہے, ٹینشن مت لے. مسئلہ سن لو, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ علماء کرام نے جو حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا کہ ہم کسی کو بھی جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے اور کسی کو جہنمی ہونے کی گارنٹی, کسی کو جہنمی نہیں کہہ سکتے. ارے پتہ نہیں اس کا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ. ہاں شریعت کے دائرے میں اس وقت تک کے لیے جب تک کہ وہ کفر کی حالت میں ہے, اگر وہ اسی پر مر گیا تو ہم اسے کہیں گے کہ اگر تو اسی پر مرا تو جہنمی ہے. لیکن مسلمان ہے, ایمان والا ہے, اسے تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو گیا تو جنتی میں, جب جنت میں تیرا جو ہے داخلہ فکس ہو چکا ہے, جب تک کہ اس کا یہ اظہار نہ ہو جائے, یعنی کہ وہ مرنے تک جو ہے ایمان پر قائم رہا, یہ جب تک کہ ڈکلیئر نہ ہو جائے کوئی اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. لیکن صدیق اکبر کو حضور نے تو زبان سے کہا کہ ابوبکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو. لیکن ان نفوس قدسیہ کا عالم یہ تھا, اللہ اکبر. حضرت عمر, حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ یہ تھا, پرندے کو دیکھتے تو کہتے ہیں پرندہ تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو ڈال پہ آتا ہے, پھل کھاتا ہے, اڑ جاتا ہے, تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. لیکن جب ہم مریں گے تو ہم سے حساب لیا جائے گا. حضرت عمر بن خطاب رات کو دیا بجھا کر کے کوڑے بسترے کے نیچے کوڑا رکھتے تھے, اپنے پیر پر مار کر کہتے تھے عمر بتا تو نے آج کون سا اچھا کام کیا. عثمان غنی اللہ کی خشیت میں روتے تھے, قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے, اور قاری قرآن سے قاری قرآن تھے, سبحان اللہ, قرآن کی بہت تلاوت کیا کرتے تھے, اور جب وصال بھی ہوا تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہوا. حضرت مولا کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, وہ تو وہ ہیں, ان کی نسل
سے کتنی محبت کرتے تھے، قرآن پڑھنے سے کتنی محبت کرتے تھے، نماز سے کتنی محبت کرتے تھے. یہ سب جذبہ کہاں سے ملا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے ملا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجدے جنت ملنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے تھے، اس کے بعد بھی پیسہ خرچہ کرتے تھے، اس کے بعد بھی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے تھے. آئیے ایک دو روایت بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک وہ روایت جو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے جو قربانی پیش کی. آپ اکثر سنتے ہیں نا بیانوں میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا. صرف حضرت بلال ہی کو نہیں، ایسے کئی لوگوں کو قید سے آزاد کروایا، لیکن کبھی کسی سے جا کے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا. کبھی نہیں کہا. ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، یا اس کی پلاننگ ہو رہی تھی، جگہ چھوٹی پڑ رہی تھی، بغل ہی میں 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان 2 یتیم بچوں نے کہا حضور میری جگہ، ہم لوگوں کی جگہ آپ لے اس کو مسجد میں داخل کر دیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا نہیں، ایسے ہم یوں ہی نہیں لیں گے، اسے خریدیں گے. جب یہ بات حضرت صدیق اکبر کو پتا چلی، سبحان اللہ، صدیق اکبر کو پتا چل چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ بتانا تھا کہ ابو بکر کو ہم نے صدیقیت کا مقام ایسے ہی نہیں دے دیا. ابو بکر واقعی میں سچا ہے، اپنی محبت میں بھی، خدا کی محبت میں بھی سچا ہے، اور اپنے محبوب یعنی آقا علیہ السلام کی محبت میں بھی سچا ہے، دین میں بھی سچا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنوں کو ہدایت بھی عطا فرمانے والا ہے. صدیق اکبر نے کہا حضور یہ جگہ میں خرید کر مسجد نبوی کے حصے میں دینا چاہتا ہوں. آقا نے اجازت عطا فرما دی. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے غلاموں کو آزاد کیا، مجاہدوں کے لیے سامان اکٹھا کیے، نہ جانے کتنا پیسہ خرچہ کیا، کئی ہزار دینار ایک ہی بار میں دے دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. جنگ تبوک کا موقع، علماء جانتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کی حالت بڑی خستہ تھی، مالی حالت بہت خستہ تھی. لوگ کھجوروں پر پانی پر وقت گزار رہے تھے، صحیح سے پہننے کے لیے جنگی لباس نہیں تھا، تلواریں صحیح سے نہیں تھیں، لیکن جنگ تو کرنی تھی، مشرکین کے خلاف جنگ تو کرنی تھی. آقا نے اعلان فرمایا مال جمع کرو. حضرت عمر کو پتا چلا، حضرت عمر گئے، سارا مال جمع کیا، آدھا گھر میں رکھا، آدھا سرکار کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. حضور نے پوچھا اے عمر کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر پر آدھا مال ہے، آدھا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر تشریف لائے، سارا مال پیش کر دیا، بدن پر ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں، بٹن کی جگہ ببول کا کانٹا لگا ہوا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ابو بکر بھی کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جبریل امین بھی بحکم خدا بارگاہ رسول میں حاضر ہیں. آقا نے پوچھا کہ اے ابو بکر گھر پر کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر کو میں نے اللہ اس کے رسول کے بھروسے چھوڑا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی سرکار ابو بکر کو دیکھتے، کبھی جبریل کو دیکھتے. آقا نے پوچھا جبریل ماجرا کیا ہے؟ کہا حضور جب ابو بکر نے اللہ کی محبت میں، آپ کی محبت میں، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، مجاہدین کے لیے انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ جبریل جاؤ اور جا کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ ابو بکر سے پوچھیں اے ابو بکر کیا تو اپنے رب سے راضی ہے؟ یہ بات تو سبق میں آ گئی، لیکن یہ ٹاٹ والا مسئلہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ جو لباس ابو بکر نے پہنا ہے یہ لباس بھی اللہ کو بہت پسند آیا. سبحان اللہ، یہ لباس بہت پسند آیا. تو حضور صرف میں نے نہیں پہنا، سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں آج جو میرے محبوب کے محبوب نے لباس پہنا ہے وہی لباس تم بھی پہنو. اور فرشتے کب انکار کرتے؟ اللہ کی بات کا انکار کب کرتے؟ ٹاٹ پہننے کا ہو.
تو جب جبریل امین نے یہ پیغام حضور تک پہنچایا، ساری خبر دی، تو میرے آقا بھی خوش ہوئے کہ ابو بکر آج تو نے ایسی کامیابی حاصل کر لی ہے، ایسی کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود تجھ سے پوچھ رہا ہے میرے ذریعے کہ ابو بکر سے پوچھو کیا تو خدا سے راضی ہے؟ ابو بکر نے جب یہ جملہ سنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ میرے مصطفیٰ جو کہہ رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جملہ سننے کے بعد محبت میں جھومنے لگے، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کے محبت کرنا۔ تب یہ صلہ ملتا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر تو خدا سے راضی ہے؟ حالانکہ دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بہرحال وہ بندے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بہرحال وہ اللہ کے ہی بندے ہیں اور حضور ہی کے امتی ہیں، لیکن مقام دیکھو، اللہ اکبر، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کیا ابو بکر اپنے رب سے راضی ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج ہم بھی جھومتے ہیں، ہمارا جھومنا شاید ایک دکھاوے کے طور پر ہو، وقتی طور پر ہو، ہم نعت شریف سنتے ہیں یا کسی کی تقریر سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ نعرے لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم جلسوں سے باہر نکلتے ہیں سارا جذبہ وہیں سد پڑ جاتا ہے، ساری تمنائیں، ساری باتیں ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہیں، پھر وہی بے راہ روی، پھر وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی وہی ہے۔ آخر ہماری زندگی میں انقلاب کب پیدا ہوگا؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور روایت، اگر اس کو سننے کے بعد واقعی میں ہم اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، واقعی میں ہم اگر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کرتے ہیں، تو آج کے بعد ہم کبھی دین کی خدمت کے حوالے سے، چاہے وہ مالی خدمت ہو، وقت کی خدمت ہو یا جان کی بھی خدمت دینی پڑے، تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ بات اسلام کی ہے، بات اس دین کی ہے جو دین میرے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، جو اسلام ہمیں اللہ نے حضور کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اس اسلام کی بات ہے۔ اپنی جان دے دیں لیکن اسلام کے شجر کے ایک پتے کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیں گے، ہم اپنا مال تو قربان کر دیں گے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اے مسلمانوں، آج ہماری غیرت مر چکی ہے، آج ہمیں حیا نہیں ہے کہ آج ہمارے خلاف کتنی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں آج آپ کو تلوار نکالنے کی، کسی کو گالی گلوچ کرنے کی، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے رب کے گھر کو آباد کرو، اللہ تمہاری زندگی میں تمہاری زندگیوں کو آباد کر دے گا، تمہارے گھروں کو آباد کر دے گا اور اللہ تمہارے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین پریشان کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ پریشان۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا حکم آیا اعلان نبوت کے 3 سال کے بعد، 3 سال تک آقا علیہ السلام نے جو دین کی تبلیغ کی چھپ چھپ کر کی، اس کے بعد پھر اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے محبوب، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کھل کر بیان کیجیے، کھل کر کیجیے دین کی تبلیغ اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے۔ حضرت ابو بکر نے جب اسلام قبول کیا، حضرت عمر بن خطاب نے قبول کیا، پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، ایسے کئی بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسلام قبول کر لیا۔ تیسرے سال جب یہ آیت 3 سال کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے کھل کر دین پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے خطیب اس امت کے اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے مقرر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ حضور کے بعد حضور کے مصلی پر نماز پڑھانے والا کا سب سے پہلا امام کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ جب انہوں نے تقریر کی لوگوں کو کے سامنے اللہ اس کے رسول کی تعریف بیان کی تو ان کے لوگوں نے اور دوسرے قبیلے کے لوگوں نے انہیں اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، خون میں بالکل
ڈوب گئے، بلکہ بیان کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب صدیق اکبر بچیں گے نہیں۔ ان کو گھر لے جایا گیا، ان کی والدہ دیکھی رونے لگی، اس کے بعد ان کو ایک جگہ پر لٹایا گیا، ان کی والدہ بیٹھی کہ میرا بیٹا اب آنکھ کھولے گا، اب آنکھ کھولے گا، اب آنکھ کھولے گا۔ کچھ لمحوں کے بعد جب آنکھ کھلی تو سیدنا صدیق اکبر کی جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو ان کا عشق کہتا ہے میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا کیسے ہیں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے تو انہی کا نام لے رہا ہے۔ ناراض ہونے لگی، کہا امی جب تک میں اپنے آقا کو نہیں دیکھ لوں گا میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، اور اگر مجھے اچھا دیکھنا چاہتے ہو تم لوگ تو مجھے میرے آقا کے پاس لے چلو۔ کہا مجھے نہیں پتا کہاں ہے، کہا ام جمیل کو بلاؤ، حضرت عمر بن خطاب کی بہن کو، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ظاہر نہیں کیا تھا مشرکین اور کفار کی وجہ سے، اور حضور نے بھی منع فرمایا تھا۔ آئے اور آنے کے بعد حضرت ام جمیل سے پوچھا حضور کہاں ہیں، تو آنکھوں کے اشارے سے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہاری ماں بیٹھی ان کے سامنے پوچھ رہے ہو، کا ٹینشن مت لو بتاؤ کہاں ہے۔ تو بتایا کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر۔ پھر پوری توانائی کو اکٹھا کی، ہمت کے ساتھ اللہ نے توانائی عطا فرمائی، کیونکہ ملنا کس سے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی طرف تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کرم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ گئے بارگاہ رسول کی طرف بڑھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرا یار مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں پہنچے میرے آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اپنے سینے مبارک سے لگایا، پوچھا ابو بکر کیسے ہو؟ کہا حضور آپ سلامت ہیں تو یہ غلام بھی سلامت ہے۔ یہ قربانی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آج ہمیں دین کی تبلیغ کے نام پر اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ہم تو ناک چڑھا لیتے ہیں، ہم تو نہ جانے اس کے خلاف پھر ویڈیو بازی اور پھر اسٹیج پر اس کے خلاف تقریریں ہو جاتی ہیں صاحب، پھر سوشل میڈیا پہ نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، طلبہ سے خاص طور پہ علماء عوام سے بھی کہتا ہوں، یہ جو جھگڑے چلتے ہیں نا یوٹیوب کے اوپر، آپ اس کو بالکل نہ سنا کریں، کیونکہ آپ کی اتنی لیاقت نہیں کہ آپ ان کی بحثوں کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے؟ آپ صرف وہی سنیں جو آپ کے فائدے کی بات ہے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ کی جو لیاقت ہے، آپ کی جو صلاحیت ہے، اسی کے مطابق آپ علماء کے بیانات کو سنا کریں۔ ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ اپنی مسجد کے امام سے علم حاصل کرو، اس کے بھروسے مت بیٹھو کہ کسی کا بیان سن لیں گے، اس کو بھی ہم صحیح سے نہیں سنتے، بیچ میں کسی کا فون آ جاتا ہے، کسی کا واٹس ایپ آ جاتا ہے، کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن مسجد میں بیٹھ کے امام کے پاس آ کے علم حاصل کرو گے تو اس میں برکت بھی ہوگی، اور وہ علم جو ہوگا وہ انشاءاللہ لازوال علم ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بڑی قربانی دی۔ ایک آخری روایت جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حضور سے محبت اور حضور کی سیدنا صدیق اکبر سے محبت، جب کفار و مشرکین کا جو ہے ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا تو صدیق اکبر نے سوچا چلو میں حبشہ کی طرف ہجرت کر لیتا ہوں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے لیکن وہاں تک پہنچے نہیں تھے، بیچ ہی راستے میں ایک شخص ملا، کہا جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں حبشہ، یہاں لوگ بہت پریشان کریں، نہ صحیح سے اللہ کی عبادت کرنے ملتی، مشرکین بہت پریشان تھے، ایک کام کرو میرے ساتھ واپس چلو، میں تمہیں امان دلا دوں گا، تم میرے امان میں آ۔ گیا قبیلے والوں سے کہا کہ ابو بکر ہمارے امان میں، اب تم اس کو جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کہا ٹھیک ہے ایک شرط ہے، ان سے کہنا نماز پڑھیں تو اپنے گھر میں پڑھیں، ان کو تلاوت کرنی قرآن کے اپنے گھر میں کریں، باہر نہ کریں۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام حضرت ابوبکر صدیق کچھ دن تک پڑھتے رہے، لیکن عاشق کو کب تک چین آئے، کب تک چھپ چھپ کر عبادت کریں۔ صدیق اکبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، گھر میں باہر نہیں سے تو میں میرے گھر کے باہر ہی مسجد بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہیں پر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے آہا سبحان اللہ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ کفار و مشرکین کی عورتیں بچے وہاں آ کر کے جمع ہوتے تھے اور ابو بکر صدیق کی تلاوت کو سنتے تھے، اور صدیق اکبر کو جب روتا ہوا دیکھتے قرآن پڑھتے ہوئے۔ آج ہم قرآن پڑھتے کبھی رونا آتا ہے، امام جب قرات کرتے ہیں تو کبھی رونا آتا ہے۔ قرآن پڑھ کر رونا بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو ابو بکر نے قرآن پڑھتے پڑھتے رویا، گویا حضور کی سنت پہ عمل کر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ اس رونے کو دیکھ کر جب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ ایسے ہی حال رہا تو ہمارے بچے مسلمان ہو جائیں گے، ہمارا دین چھوڑ دیں گے، پھر انہوں نے شکایت کی اس شخص کو جس نے اپنی امان میں لیا تھا
کہا دیکھو انہوں نے شرط توڑ دی. تو اس نے آ کر ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر دیکھو تم نے عہد شکنی کی ہے, اگر تم اس بات پر قائم نہیں رہے تو پھر میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا, میری بے عزتی ہو جائے گی. اور عرب والے جو ہوتے تھے نا اپنی بے عزتی سے بہت ڈرتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا تو پھر تم اس پر عمل کرو یا تو پھر میں بری ذمہ ہو جاتا ہوں. تو کہا ایک کام کرو تم بری ذمہ ہو جاؤ, مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میرے رب کے امان کافی ہے, اس کے رسول کی امان کافی ہے, مجھے تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے, چلا جا تو. پھر آقا سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملاقات ہوئی. کہا حضور میں چاہتا ہوں مدینہ شریف چلے جاؤں. اس وقت مدینہ شریف کا ماحول بہت اچھا تھا, خوشگوار تھا, لوگ خوشی خوشی اللہ کی عبادت کرتے تھے, کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا, بلکہ یوں سمجھیے کہ اسلام کا ایک بہترین گہوارہ بن چکا تھا مدینہ المنورہ. ابو بکر صدیق نے سوچا چلو وہیں چل کر کے ہجرت کرتے ہیں, وہیں رہ کر کے عبادت کریں گے, اللہ کی کے ذکر کی جو ہے لطف اٹھائیں گے. آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا ابو بکر ارادہ کر لیا تو کچھ دن رک جاؤ, کچھ دن رک جاؤ, مجھے بھی اجازت ملنے دو, میں بھی ساتھ میں ہم جو ہے میں بھی ہجرت کروں گا. اب ابو بکر صدیق کا عشق دیکھیں. اب یہاں سے توجہ سے سننا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جب آپ کو ہجرت کی اجازت ملے گی تو کیا مجھے بھی ساتھ میں جانے کی اجازت ہوگی؟ کیا مجھے بھی ساتھ میں جانے کی اجازت ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے اپنے یار غار سے کہا کیوں نہیں اجازت. جب یہ مجدہ سنا تو گھر پہ آئے, دو اٹھنیوں کو باہر نکالا اور ان کو خوب چارہ کھلانا شروع کر دیا. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے تھے, دور سے دیکھا کہ سر پر آقا علیہ السلام کی چادر مبارک ہے. ماں عائشہ نے بھی دیکھا, صدیق اکبر نے بھی دیکھا. کسی نے پہچانے میں, دونوں میں سے کسی نے پہچاننے میں جو ہے مغالطہ ہوا کہ کوئی اور ہے, لیکن ابو بکر صدیق نے کہا میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. آقا جب تشریف لائے دروازے پر تو آقا نے اجازت مانگی. کیا مانگی؟ اجازت. ہم جب جاتے ہیں گھر میں میرا ہی تو گھر ہے, پیر صاحب آتے ہیں میرا ہی تو گھر ہے, استاد گیا میرے شاگرد ہی کا تو گھر ہے. ارے تمہارا خود کا ہی گھر کیوں نہ ہو, اجازت لے کے اندر جاؤ, کم سے کم نوٹ کر کے جاؤ, کنفرم کر کے جاؤ کہ میں فلاں شخص ہوں, میں تمہارا شوہر ہوں, میں تمہارا بیٹا ہوں, یہ بتا کر کے گھر میں جاؤ. پردہ لگا ہوا ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کے ساتھ, تمہاری بیوی کی بہن بیٹھی ہو, تمہاری ساس بیٹھی ہو, کوئی غیر محرم اس کی سہیلی بیٹھی ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو سکتا ہے, یا تمہاری ہی بیوی ایسی حالت میں ہو کہ اس کا صدر کھلا ہو. اسی لیے میرے آقا کی سنت پر عمل کرو, کریں گے انشاءاللہ. سرکار نے اجازت مانگی, حضور اندر تشریف لے گئے. آقا نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہاں سے چلے جائیں, مجھے ابو بکر سے کچھ بات کرنی ہے. ابو بکر نے بڑی سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ کہا حضور یہ سب اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ بیان فرمائیں, حکم فرمائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل چکی ہے. حضرت ابو بکر صدیق خوش ہو گئے. اونٹنی لائی, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, کہا حضور یہ اونٹنی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, قبول فرما لیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں اونٹنی یوں ہی نہیں لوں گا, پیسہ دے کے لوں گا, پیسہ. اب دیکھیے یہاں ابو بکر صدیق کا ادب, یہ کہ نہیں بگاڑنا کہ حضور رہنے دیجیے آپ کیوں پیسہ دیں گے, حضور رہنے دیجیے آپ کیوں پیسہ دیں گے. نہیں, آقا کا حکم تھا کہ میں لوں گا لیکن خرید کر لوں گا, بنا پیسے کے. کہا حضور جیسا آپ کا حکم ہو. پھر آقا علیہ السلام نے جو اس کی رقم تھی وہ ادا فرمایا, پھر آقا نے وہ اٹھنی لی. اب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے تو بہت سارا واقعہ آپ کو پتا, غار کا واقعہ, پھر کیا کیا ہوئے, سانپ نے ڈسا, وہ سارے واقعات آپ کو پتا ہے. لیکن جب وہ سرکار علیہ السلام کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر لے جا رہے تھے تو آقا علیہ السلام کے انگوٹھے شریف کو صدیق اکبر چوما کرتے تھے. اس سرکار علیہ السلام سے صدیق اکبر کی محبت ہے. اے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, ایسی بہت ساری روایتیں محبتوں کی, قربانیوں کی. صدیق اکبر نے تو یہاں تک کہا جب ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھے تھے. کہا ابو فلاں جنگ میں آپ میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی, لیکن میں نے تلوار اس لیے ہٹا لیا کہ آپ میرے والد ہیں. صدیق اکبر نے کہا اے بیٹا اگر اس وقت میری تلوار تیری گردن تک پہنچتی تو میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں, بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دیتا. یہ عشق رسول. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس
عظیم صحابی رسول خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سرکار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی درس ملتے ہیں۔ سب سے پہلا درس یہ ہے مسلمانوں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے خوف کرو اور حضور کی سنتوں پر عمل کرو اور دین کی خدمت کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرو۔ صرف مولویوں پر یا مبلغین پر دین کی خدمت ضروری نہیں ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کو، ان کی سنتوں کو اپنے گھر سے تبلیغ کرنا شروع کرے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بچہ کسی سنت پہ عمل کر لے، اللہ اسی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کی مغفرت فرمائے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ۔ آج یہ محفل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی عشق کا، ان کی سخاوت کا، ان کی محبتوں کا، ان کے ایمان کا اللہ ہمیں صدقہ عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے اور ان کے گستاخوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے یا انہیں نیز کو نابود فرما دے۔ اور یاد رکھیں کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے یہ تو صدیق اکبر کی بات ہے، ادنا صحابی کی بھی گستاخی کرے گا تو اس کو اپنی ایمان کا جائزہ لے۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا علم حاصل کرو، بغیر علم کے ہم اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے سنی دعوت اسلامی جگہ بجگہ اجتماع کرتی ہے، درس اور دیگر چیزوں کا اہتمام ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آئیں، بیٹھیں، کچھ سیکھیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی طرح سے آتے رہیں گے، آئیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے